السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہیں؟ طاقت کے نشے میں چور تھے جو توفیق نظر جن کو نہ ملی، مفہوم نہ سمجھے وہ ناداں قدرت کے لکھے فرمانوں کا۔ تو لیجئے سنیے اور دیکھیے، یہ ہیں گزشتہ زمانے کے مشہور شہنشاہ، جنرل اور صدور صاحبان جو اپنی طاقت کے نشے میں مدہوش ہو کر اپنے آپ کو زمانے کے فرعون سمجھتے تھے۔ ان کا کیا حال ہوا اور کیا انجام، سب کچھ تاریخ کے اوراق پر سیاہ حروف میں درج ہے، اور یہ باپ بیٹا ہیں موجودہ زمانے کے فرعین۔ ان کا تعارف میر تقی میر کے اس شعر سے: پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ اور اب سنیے ان سب کا حال ایک مرد خدا کے دردمندانہ الفاظ میں۔ آج خدا کی تقدیر نے کلمہ کی حفاظت کا کام ہمارے سپرد کر دیا ہے، ہمارے سپرد کر دیا اور ہمارے سپرد کر دیا، اور کلمہ کو مٹانے کی ناپاک اور منحوس ذمہ داری تمہارے اوپر ڈالی گئی، لیکن ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں، اور خدا کی قسم ہمارا بوڑھا اور بچہ اور ہماری عورتیں اور جوان اور کم سن سارے اس عہد کے اوپر ہمیشہ پورے رہیں گے کہ کلمہ توحید کی ہم حفاظت کریں گے اور کلمہ توحید کو نہیں مٹنے دیں گے، نہ ظاہر میں نہ باطن میں۔ کوئی نہیں ہے جو کلمہ سے وابستگی کا حق ہم سے چھین سکتا ہو۔ ہم یہ پسند کریں گے کہ ہمارے وجود مٹا دیے جائیں، لیکن یہ پسند نہیں کریں گے کہ کلمہ توحید کو دنیا سے ناپید کیا جائے۔ یہ تو ہماری پسند ہے، لیکن خدا کی پسند اور ہے، اور خدا کی پسند یہ ہے کہ کلمہ کی حفاظت میں اپنے نفسوں کو مٹانے والے، اپنے وجود کو ملیا میٹ کرنے والے کبھی دنیا سے نہیں مٹائے جاتے، اور ہمیشہ وہی لوگ مٹائے جاتے ہیں جو خدا کی توحید پر ہاتھ ڈالتے ہیں اور خدا کی توحید کو مٹانے کے درپے ہو جاتے ہیں۔ بس وہ تمہارا مقدر ہے اور یہ ہمارا مقدر ہے، لیکن پھر بھی ہمیں تمہارے دلوں میں تمہارے لیے حسرات ہیں، اور ہماری یہی دعا ہے کہ اے خدا، جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک دل کی دردناک آہوں پر نظر کر کے ان آہوں کو ان رحمتوں کے بادلوں میں تبدیل کر دیا تھا جو مردہ بستیوں کی طرف روانہ ہوئے تھے ہواؤں کے دوش پر، اور جنہوں نے رحمتوں کی اور زندگی کی بارشیں برسا دی تھیں، اے خدا، ہم محمد مصطفیٰ کے عاجز غلاموں پر بھی ویسے ہی رحم کی نظر فرما، ہمارے دل کی آہوں کو بھی ہماری قوم کے لیے رحمتوں کے بادلوں میں تبدیل فرما دے، اس مردہ بستی کو ہماری آہوں ہمارے دل کے خون کا ہر قطرہ پھر زندہ کر دے، اور سارا ملک کلمہ توحید کے ایسے نعروں سے گونج اٹھے جن کے مقدر میں کبھی مرنا نہ ہو، ہمیشہ پھیلتے چلے جائیں، اور تمام دنیا پر یہ آواز غالب آتی چلی جائے۔